سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہمیشہ گناہ کی سزا فوراً دیتا ہے؟ ہارون اور اس کے بیٹوں کو فوراً سزا دی گئی۔ خدا کا خوف چرچ کے لیے اچھا ہے؟ ہیرودیس کو اس کے گناہ کی سزا دی، ایکن کو اس کے گناہ کی سزا دی گئی۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آپ سب کی سلام۔ آج ہم جس مضمون کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہے کہ کیا خدا کا خوف چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے اچھا ہے؟ ہم نے گزشتہ 3 اتوار سے خدا کے خوف کے بارے میں سیکھا۔ پہلے اتوار میں ہم نے خدا کے خوف کے بارے میں سیکھا، دوسرے اتوار میں ہم نے سیکھا کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا خدا کا خوف چرچ کے لیے اچھا ہے؟ اور اس مناسبت سے جس حوالے کا چناؤ کیا گیا ہے وہ اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی 6 آیات پر مبنی ہے، جن کی روشنی میں آج ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے 4 ابواب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چرچ کے قیام سے خدا نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے کلیسیاؤں میں روحانی اور بڑھوتی کو جو ہے قائم کیا، روحانی بڑھوتی اور ترقی ہوئی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس روحانی بڑھوتی اور ترقی بیرونی ظلم و ستم کا کوئی اثر نہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلیسیا کے قیام سے ہی اس پر ظلم و ستم کیا جانا شروع ہوا، اور یہ باعث سے تھا، بیرونی طاقت تھی، اور اس کا اثر چرچ کی روحانی بڑھوتی اور ترقی پر نہیں ہوا۔ لیکن جب کلیسیا کے اندر سے گناہ پیدا ہوا تو اس کا اثر اس روحانی بڑھوتی اور ترقی پر ہوا، جیسے کہ حنانیہ اور سفیرہ کا گناہ ہے۔ یہ گناہ لالچ، فریب اور دھوکے کے بیج سے پیدا ہوا، اور ایسا ہی گناہ ہمیں عہد عتیق میں دکھائی دیتا ہے۔ یشوع 7 باب میں ایکن کا ذکر ہے جس کا گناہ بھی لالچ پر مبنی تھا، فریب اور دھوکے پر مبنی تھا، اور ان دونوں نے خدا کے حضور گناہ کیا۔ جب ہم 5ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہر کوئی پاک روح سے معمور اپنے دل کی قربانی دے رہا تھا، اور وہ قربانی یہ تھی کہ وہ اپنا سب کچھ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے تاکہ خدا کا کام ہو سکے۔ اور حنانیہ نے بھی انہیں دیکھ کر یہ ارادہ کیا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن اس نے اس کا آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اور جو باقی تھا وہ اس نے رسولوں کو لا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا کیا مقصد تھا کہ اس نے زمین بیچنے کے بعد کچھ حصہ رکھ لیا اور پھر کچھ حصہ خدا کے حضور رسولوں کو دیا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا روحانی وقار حاصل کرنے کا۔ جس طرح دوسرے پورے پیسے دے کر استحقاق حاصل کر رہے تھے، وہ آدھے پیسے دے کر اس روحانی وقار کو پانا چاہتا تھا۔ اس کا کچھ رکھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ
दौलत से मोहब्बत रखता है। पहला तिमोथियुस के 6वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। हननिया का अमल ये जाहिर करता है कि वो ज़र की दोस्ती रखता है। गुनाह कम पैसे देना नहीं था, उसका गुनाह ये था कि वो रूहानी अदाकार था और वो उस अमल को कर रहा था जिसे खुदावंद ने मना किया। जैसे मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब की 2री आयत के मुताबिक फकीर और फरीसी हैकल और कूचों में अपने रूहानी अमल को जाहिर करते थे ताकि लोग उनको रूहानी वकार फराहम करें, और खुदावंद ने इससे मना किया। लूका की अंजील उसके 12वें बाब की पहली आयत में खुदावंद ने ऐसे खमीर से होशियार रहने की, और कौन सा खमीर है जिससे होशियार रहना चाहिए? फरीसियों की तरह की रियाकारी, फकीर और फरीसियों की तरह की रियाकारी से होशियार रहने से कहा है। और हननिया और सफीरा का गुनाह ये था कि उनका गुनाह उस खमीर के बायस था जो ज़ाहिरीपन को जाहिर करता है। वो ज़ाहिरी तौर पर वकार और इस्तेहकाक हासिल करना चाहते थे। और पतरस के पास वो कुछ रकम रख कर बाकी रकम लेकर आते हैं। अगर पतरस चाहता तो वो कहता कि ये कौन सा गुनहगार है, चर्च का हिस्सा है, जो लेकर आए हैं, ठीक है, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। वो समझौता कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनके गुनाह को सब लोगों के सामने जाहिर किया। उसने उनसे कहा कि क्यों तूने अपने दिल में यह ख्याल बांधा है। उससे पहले खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली। शैतान हमेशा ख्याल को पैदा करता है और वो ख्याल फिर इंसान जो है अमली तौर पर उसे अपने ईमाल में लेकर आता है, लेकिन ये शुरू ख्याल से होता है। और ये वो सबके सामने जाहिर करता है और वो ये उससे कहता है कि तूने लोगों से झूठ नहीं बोला, बल्कि किससे? खुदा से। जब कोई खुदा की हजूरी में आता है तो बज़ाहिर वो एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर खुदा के हजूर ये सब कह रहे होते हैं, खुदा से बात कर रहे होते हैं। और अगर कोई उस वक्त झूठ बोलता है तो वो लोगों से नहीं, खुदा से झूठ बोलता है। तो अगर वो कम पैसे लेकर आया तो क्या ये गुनाह था? नहीं, क्योंकि रसूलों ने कोई म्यार मुकर्रर नहीं किया, कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि अपनी सारी जायदाद बेच दे और सारी रकम लेकर आए। यह किसी पर लाजम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से अपना सब कुछ बेचकर रसूलों के कदमों में रख लेते। वो चाहता तो अपनी जमीन ना बेचता, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो चाहता तो सारे पैसे पास रख सकता था, वो चाहता तो आधी रकम भी बताकर दे सकता था, लेकिन उसने खुदा के हजूर झूठ बोला, रियाकारी की। जो वो नहीं कर रहा था वो करने का जो है वो इजहार किया। तो ये रूहानी अदाकारी है।
جو خدا کے حضور کسی بھی طرح سے پسند نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات ہم نے لوگوں کے سامنے کر دی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب آپ خدا کے حضور میں ہیں تو یہ بات آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی پتہ سے کہتا ہے کہ جب جگہ تیرے پاس تھی تو تیرا اختیار تھا، اور جب تم نے خدا کے نام سے اسے بیچا تو پھر تیرا اختیار اس پر نہیں رہا ہے۔ اس کی مرضی تھی، دیتا نہ دیتا تو بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے کم دے کر زیادہ دینے کا اظہار کیا، یہ ریاکاری ہے۔ اور خدا نے اسے ڈیل کیا اور اسی وقت اسے موت کی سزا دی، فوری طور پر خدا اسے موت کی سزا دیتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا ہمیشہ گناہ کی سزا فوراً دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس نے ان کے گناہ کا انہیں فوراً اجر دیا، سزا دی۔ جیسے کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق احبار 10ویں باب میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو فوراً سزا دی گئی۔ یشوع 7ویں باب میں ایکن کو اس کے گناہ کی سزا دی گئی۔ گنتی 16ویں باب میں کورا کو اس کے گناہ کی سزا دی گئی۔ اعمال 12ویں باب میں ہیرودیس کو اس کے گناہ کی سزا دی گئی، اور اعمال 5ویں باب میں حنانیہ اور سفیرہ کو ان کے گناہ کی سزا دی گئی فوری طور پر۔ اور یہ خدا کا اختیار ہے، وہ خود مختار ہے اپنے فیصلے۔ انہیں سزا دی تاکہ ان کی مثال لوگوں کے سامنے رہے، تاکہ وہ یاد رکھے کہ خدا کے حضور آنا ایک سنجیدہ بات ہے اور یہ عام چیز نہیں ہے۔ اور جب حنانیہ مرتا ہے تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے سب پر خوف چھا گیا۔ کس کا؟ خدا کا، خدا کی حضوری کا، خدا کی پاکیزگی کا۔ اور ایسا کرنے سے خدا کلیسیا کو پاک کرتا، انہیں پیور کرتا ہے، ان کی تقدیس کرتا ہے، اور خدا ہر گناہ کو ڈیل کرتا ہے۔ رومیو 6واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور خدا ایمانداروں کو بھی گناہ کے باعث سزا دیتا ہے تاکہ ان کی تربیت کرے۔ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 29 سے 30 آیات میں پاک شاہ کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو عشائر بانی میں شریک ہوتے وقت یعنی خداوند کے بدن اور خون کو کھاتے پیتے وقت اسے نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اور اسی سبب میں سے تم میں سے بعض کمزور، بیمار اور بہت سے سو گئے ہیں۔ لیکن حنانیہ کو نہ کمزور اور بیمار ہونے کا خدا نے موقع دیا بلکہ فوراً سزا دی، تاکہ یہ سب کے لیے نشان کہ خدا گناہ کو، ریاکاری کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ خدا عدالت کرتا ہے، اور اس عدالت کا نشانہ جو ہے حنانیہ بنے اور پھر اس کی بیوی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند کے گناہ میں شریک ہوئی اور اسی طرح کی ریاکاری کی جیسی وہ کر رہا تھا، اور خدا نے فوراً دونوں کو موت کی سزا دی۔ خدا ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی، اپنے چرچ کی، کلیسیا کی صفائی کرتا ہے، انہیں پاکیزہ کرتا ہے، انہیں پیور بناتا ہے۔ اس سارے عمل کا کیا نتیجہ نکلا؟
اعمال 5ویں باب کی 11ویں آیت میں کے مطابق ساری کلیسیا پر اور جن لوگوں نے یہ باتیں سنی ان سب نے خدا کا خوف مانا تاکہ خدا کی حضوری میں اس کے استحقاق کے مطابق زندگی بسر کریں. اور خیال کریں کہ جب ایسا ہوا ہوگا تو ہر کوئی اپنے دل کو جانچتا ہوگا, پرکھ رہا ہوگا کہ کہیں ہمارے دل میں کوئی برا خیال تو نہیں, بری سوچ تو نہیں, تاکہ ہم اسے لے کر اگر خدا کے حضور میں گئے تو کہیں ہمارا ایسا حال نہ ہو. لوگوں نے خدا کے خوف کو مانا. خدا گناہ کو برداشت نہیں کرتا اور ہم خدا کے حضور اس لیے کھڑے ہو پاتے ہیں کیونکہ اس نے بیٹے نے ہمارے لیے قربانی دی اور اس کے فضل کے وسیلہ سے, اس کی شفقت کے وسیلہ سے. جیسے نوح 3 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے. یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے ہیں, نہیں تو ہم تو خدا کے حضور کئی خیال کئی سوچیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور خدا دلوں کو جانتا ہے اور وہ دل کی صفائی کو چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو خدا اپنے لوگوں میں, اپنے چرچ میں, اپنی کلیسیا میں موجود ہے ان کے لیے کام کرنے کو اور اپنی چرچ اور کلیسیا کو پاک کرنے کو, پیور کرنے کو. اور جو کوئی سچے دل سے خدا کے حضور میں آتا ہے وہ لوکا کے مطابق مصول لینے والے کی طرح خدا کا خوف مانتے ہوئے خدا کے حضور یہ التجا کرتا ہے کہ خدا مجھ گنہگار پر رحم کر. اور جو خدا کا خوف نہیں مانتا ہے وہ اس فریسی کی طرح ہے جو خدا کے حضور اپنی راست بازی کے کام گنواتا ہے کہ میں اتنے روزے رکھتا, اتنا دیا یقی دیتا, یہ کام کرتا ہوں. اور خدا نے کہا کہ یہ جو مصول لینے والا ہے یہ زیادہ راست باز ہو کر اپنے گھر گیا. ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, خدا کی پاکیزگی کو مانتے ہیں, خدا سے رحم کی اپیل کرتے ہیں, تو ہم اپنے گھر واپس راست باز ہو کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں, خدا کا خوف نہیں مانتے ہیں, خدا کی پاکیزگی کو نہیں جانتے ہیں, اپنی روحانیت کو ظاہر کرتے ہیں اور روحانی ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا وہ کام کسی بھی طرح سے خدا کے حضور قبول نہیں ہوگا. لیکن جو خدا کے حضور اپنے آپ کو گنہگار مان کر, خدا کے رحم کو جان کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں, اس سے رحم کی اپیل کرتے ہیں, ان پر خداوند کی رحمت ہمیشہ قائم رہتی ہے. کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. تو خداوند مجھے اور آپ کو اس طرح سے خداوند کے حضور اس کا خوف مانتے ہوئے اور اپنے آپ کو گنہگار جانتے ہوئے آنے کی توفیق اور طاقت بخشے. اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکات. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher. Follow now.